بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک جل شانہ کا پسندیدہ بننے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ اللہ پاک کو اپنی مخلوق بہت پسند ہے، چاہے وہ جس حال ہی میں کیوں نہ ہو۔ اعمال اس لیے بتائے جاتے ہیں، یہ ٹوٹکے اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی خدمت ہو اور ان کی تکلیفیں، مشکلات اور مسائل حل ہوں۔ آپ اس میں حصہ دار بنے۔ آپ کی آواز پوری دنیا میں جائے گی۔ کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو گیا، کسی کی کوئی مشکل دور ہو گئی اور کسی کو منزل مل گئی، آپ خوش قسمت ہوں گے اور آپ کو اللہ پاک اس کا وہ اجر دے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو کسی کی مشکل کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا، اللہ پہلے اس کی مشکل دور کرے گا۔ کون ذریعہ بنے گا اور کون بتائے گا؟ کون ذریعہ بنے گا؟ ایک آپ بنے گے، آپ اور کون بنے گا؟ آپ اور کون ذریعہ بنے گا؟ آپ بنے گا۔ خوش قسمت انسان ہے وہ ذریعہ بنے۔ اور اس نشست میں کچھ سوال نہ کرے مجھ سے کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، مجھے ملاقات کرنی ہے۔ اس کام کے لیے میں بیٹھتا ہوں اور اس وقت اپنے مشاہدے، تجربے کو طبی ٹوٹکا، کوئی روحانی ٹوٹکا بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی بتائیے۔ رحمان شاہد، نظر اور یادداشت کے لیے نسخہ ہے۔ میری نانی اماں ہڑپا میں رہتی ہے۔ محمد افضل صاحب باہر گیٹ پر ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ حمید الرحمان صاحب سے ہائی کورٹ والوں کے ساتھ آئے ہیں۔ حمید الرحمان صاحب جہاں بھی آواز سنائیں وہ گیٹ پر پہنچے۔ محمد افضل صاحب ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ نظر اور یادداشت کے لیے نسخہ ہے جو میری نانی اماں بڑے لمبے عرصے سے جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں۔ 100 سال ان کی عمر ہے، لیکن وہ تمام رشتہ داروں کو پہچانتی ہیں، ہر طرح کی بات بھی کر لیتی ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، کام کاج کرتی ہیں اور اینک ضرور لگی ہے لیکن نظر پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو نسخہ ان کا یہ ہے کہ بادام، سونف اور چنے یہ ہم وزن کوٹ کر وہ ایک مرتبان میں رکھ لیتی ہیں اور صبح نہار منہ جو ہے وہ 1 چمچ روزانہ یوز کرتی ہیں۔ نظر اور یادداشت کے لیے ہے۔ السلام علیکم، میرا نام شاہد عمران ہے۔ میں پہلے 3 مہینے پہلے کراچی میں تھا تو ادھر مجھے اکبری کا ایک دوست مجھے ملا، اس نے مجھے یہاں کے پیغام کے لیے بتایا تھا۔ تو اس نے مجھے ایک چھوٹی کتاب بھی دی تھی، اس میں کافی جو ہے نا نسخے لکھے ہوئے تھے۔ اس نے سورۃ قریش کا عمل مجھے بتایا تھا۔ میری نوکری کا جو ہے نا نہیں لگ رہی تھی، کافی عرصے تک لگتی تھی، 10 دن 5 دن۔ اس نے مجھے سورۃ قریش کا بتایا تھا۔ سورۃ قریش کے عمل سے مجھے یعنی کہ نوکری بھی مل گئی۔ اس کے بعد میں کافی عرصہ ادھر کراچی رہا، یہاں کے اپنا سیٹل ہو گئے ہوں لاہور میں سورۃ قریش کے عمل سے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد القاف ہے، جوہر آباد سے آیا ہوں۔ میرے بچے کی نوکری کا مسئلہ تھا، اس نے بی ایس سی انجینئرنگ کی تھی، 2.5-3 سال سے بے روزگار تھا۔ حضرت صاحب سے ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے وظیفہ دیا، یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وظیفے کی برکت سے 8 دنوں کے بعد میرے بچے کی سعودیہ میں جاب ہو گئی ہے۔ اب وہ 2 مہینے سے جاب کر رہا ہے۔ السلام علیکم، ہارون رشید۔ میں نے آپ کی ایک کتاب سورۃ قریش کے معجزات کے حوالے سے وہ اس میں سے کچھ استفادہ حاصل کیا۔ مجھے ایسیڈیٹی کا بہت زیادہ پرابلم تھا اور میں نے 2 ہفتے پہلے آپ کا جو ایک ٹوٹکا تھا وہ استعمال کیا، ولاخر دوش کے ساتھ سورۃ قریش کو میں نے پڑھنا لازم کر لیا اور کھانے کے بعد الحمدللہ سے میری سارا مسئلہ حل ہو۔ شکریہ۔ السلام علیکم، سیام تاریخ ڈسکا۔ میرا بھائی ہے، وہ کپڑوں کے لیے نا امی سے بڑا جھگڑا کرتا تھا۔ امو مری ہے میرا، تو امی نے 4 کا نفل 2 کر کے
اس کا ثواب 2 رکعت نفل کا ثواب امام حسن اور 2 رکعت کا ثواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اب اس کے بہت زیادہ کپڑے ہیں اور اتنے کپڑے ہیں کہ ہم اس کے کپڑے ڈالتے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا میری امی نے مسلسل 4 کا نفل 2 کر کے جو ہے نا مسلسل ہدیہ کیا امام حسن کو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. السلام علیکم. پچھلے جمعرات کے درس کے بعد میرا جوتا گم گیا تھا تو میں نے یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چند بار ہی پڑھا تو میرا جوتا مل گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ عبدالقدیر فرامیہ والی. اسی درس میں آپ نے جو تعویذ بتایا ہے محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ، تقریباً 1 سال پہلے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد لکھا تھا اور اس وقت بھی میری جیب میں موجود ہے. اس کو پرس میں رکھتا ہوں. اس کی برکت سے آج تک کئی پرس خالی نہیں ہوا. میری کوئی اپنی جاب وغیرہ نہیں ہے، والد صاحب بھی ڈپینڈنٹ ہوں اور اکثر جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو کوئی چیز کے لیے پیسے ضرورت ہوتے ہیں تو انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پہلے ہی خود ہی اس کے لیے دے دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کسی وقت پیسے کم ہوں اور کوئی چیز وغیرہ لینی ہو یا کہیں جانا ہو تو حیرت انگیز طور پر وہ پورے ہو جاتے ہیں، کمی نہیں ہوتی چیز کی. السلام علیکم. میرا نام محمد عرفان ہے. اتوار والی نشست میں یہاں پر بات ہو رہی تھی. میرے اور والدہ کے نا گھٹنوں میں درد رہتا تھا کافی، تو وغیرہ والا نام ماں سلمہ ناسیہ خلقہ وہ 11 دفعہ پڑھنا شروع کیا میں نے بھی اور والدہ نے بھی، تو کافی فرق پڑا مجھے بھی اور والدہ کو بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی کے درس میں سنا تھا کہ خاص طور پہ جن لوگوں کو گھٹنوں کی تکلیف ہو اور نماز پڑھتے ہوئے پریشانی ہوتی ہو تو عشاء کی نماز میں وطر جو ہے اس میں جو سورہ ہے قل یا ایھا الکافرون کے بعد جو سورہ ہوتا ہے اذا جاء، وہ سورت پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں جو ہے تبت یدا، اور تیسری صورت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد. تو یہ پڑھنے سے یہ ہے کہ یہ جو تکلیف ہے انشاءاللہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس کو میں نے الحمدللہ، مجھے ہوتا تھا مسئلہ گھٹنوں کا بہت زیادہ، تو یہاں تک ایسی کنڈیشن ہو گئی تھی کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا. تو الحمدللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے وہ جو کیفیات تھی، وہ جو تکلیف تھی، وہ بھی ختم ہو گئی اور الحمدللہ میں نے نماز ادا بھی کرنا شروع کر دی. تو یہ بہت مجرب عمل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک بیٹا ہے جس سے 16-17 سال ہو گئے سعودی عرب میں ہے، میرے ساتھ رابطہ نہیں کرتا. اس کے ساتھ ایسا کسی نے عمل کیا ہے کہ بس ایک بار وہ رابطہ ہوا، اس کے بعد کبھی نہیں ہوا. میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. کام کا مسئلہ ہے، کام نہیں ہے. السلام علیکم. میرا نام واجد خان ہے، میں اسلام آباد سے آیا ہوں. میں نے ایک درس میں سنا تھا یا مغنی ہوں 1100 دفعہ عشاء کی نماز کے بعد قرض کے لیے. جب میں نے شروع کیا مستقل سے تو میرا الحمدللہ سارے قرض ختم ہو گئے. السلام علیکم. میرا نام محبوب اللہ حسن ہے، لاہور سے میرا تعلق ہے. ہمارے گھر میں کہ بجلی کا میٹر تھا، اس پہ بل بہت زیادہ تھا، تقریباً 10,000 12,000 مہینہ. بڑی پریشانی تھی کہ یہ کیا مسئلہ بن گیا. موڈم ناظم سے مل کے میٹر کو بند بھی کروا دیا، اور بھائی کے ذمہ تھا اس وقت، تو کچھ پیسے لگانے، اور 1700-1800 بل فکس کروا لیا، 7,000 روپے رشوت بھی دینی پڑتی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جرمانہ ہو گیا
اور میٹر جو ہے نا نیا لگوانا پڑا، تو وہ میٹر جو ہے نا میرے ذمہ پڑ گیا. تو میں نے اب قریب میں پڑھا تھا سورہ کوثر والا عمل، ایک تسبیح صبح اور ایک شام. اس تسبیح پڑھنے کی برکت یہ ہوئی کہ ہمارا جو بل ہے نا گرمیوں میں 1200 اور 1300 آ رہا ہے، اور سردیوں میں تقریباً 27-28 روپے. اس پہ واشنگ مشین، فریج اور موٹر وغیرہ، 3 پنکھے گرمیوں میں چلتے ہیں. اور فریج جو ہے وہ دکان کی ہے، میرا تو کوئی روزگار نہیں، بھائی خوشی میں وہ بل کو بھی ادا کر دیتا. عمل کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں. ان مسنون اعمال اور قرآن و سنت سے مستند اعمال کے اندر ہی انشاءاللہ خیر و برکت ہے. اللہ ہمیں خیر پھیلانے والا بنائے، خیر پہنچانے والا بنائے اور خیر کو سمیٹنے والا بنائے.